Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Murajia continuing of Surah Al-Baqarah. We are starting from ayah 60 onwards. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے استسقا دعا کی پانی کے لیے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زور سے اپنا عصا اس پتھر پہ مارے. So this is that legendary staff of Musa alayhi salam. It's beautiful. As a prop, I find it very beautiful کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور انبیاء علیہم السلام کے عصا ہوتے ہیں جس سے وہ پتوں کو جھاڑتے ہیں اور وہ بکریاں چراتے ہیں. It's a mark of their strength. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنا hit this staff on the rock. اللہ کا معجزہ, there was a miracle. فَانْفَجَرَتْ مِنْهَا, تو پھوٹ پڑے اس سے 12 عیناً چشمے. Thereupon we caused 12 springs to come out of that rock. And do remember the Bani Israel had 12 qabail or tribes. Israel was a name for Yaqub alayhi salam and he had 12 sons. ان کے 12 بیٹے تھے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Again deeply metaphorical. ہر انسان نے جان لی تھی اپنی پینے کی جگہ. ٹھیک ہے, جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں ہمیں سب کو اپنی لمٹس پتہ ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے ہم کہاں سے ایکوائر کر رہے ہیں. اور انہیں کہا گیا تھا کہ سب آپس میں ان کو رولز بتائے گئے تھے کہ تم لوگ اس طرح نا ڈیوائڈ کر لو گے. جس کی جس دن باری ہوگی وہ اسی دن کرے گا. واٹر ڈسٹریبیوشن واز ڈن ٹو ٹیچ دیم آرگنائزیشن, ڈسپلن. اور سب کو اپنا اپنا پتا تھا کہ کون سا چشمہ میرا ہے, اور یہ حکم تھا کہ کسی نے کسی دوسرے کے چشمے سے نہیں لینا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں سب ہماری لمٹس بتا دی ہیں کہ ہمیں کیا چیز کہاں سے لینی ہے. حلال ارننگ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ, ویری ریلیونٹ ٹو رمضان. کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. اللہ نے جو دیا ہے کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, مگر نافرمانی نہیں کرنا زمین میں مفسد بن کر. عصوا بہت شدت سے جب فساد کیا جاتا ہے یا لمٹس کو کراس کیا جاتا ہے. عصا from the same root is that little bug that eats wool. تو خاموشی سے وہ جڑیں کھوکھلی کر رہا ہوتا ہے وہ کیڑا. جب اپنی حدود سے نکلتے ہیں, کسی اور کی چیز پر نظر رکھتے ہیں, یا جیسے انہوں نے دوسروں کا پانی پیا اور اللہ کے بتائے ہوئے ڈسپلن کو نہیں فالو کیا, تو پھر فساد کریٹ ہوا. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور انہوں نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ. اب آپ ایک چیز نوٹ کرو گے, دعا بھی خود نہیں کر رہے. یہ اللہ کا ہر ایک بندے سے اوریجنل اپنا انڈیویجول تعلق ہے. دعا بھی خود نہیں کرے. یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. اب مسئلہ کیا ہوا, اللہ ہمیں معاف کر دے, we find a lot of ourselves in this. ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے, مطلب ہم بور ہو گئے من اور سلوا سے. گڈ آئیڈیا کیا ہوگا رمضان میں تزکیہ کے لیے, ریپیٹ کریں کھانے اور اس پہ صبر کریں ہم لوگ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض, کہ وہ نکالیں ہمارے لیے زمین سے. We need variety. کیا کیا فرمائشیں انہوں نے کی. مِن بَقْلِهَا, ساگ چاہیے. We need greens, vegetables, herbs. وَقِثَّائِهَا, اور ہمیں کھیرا چاہیے, ککڑی چاہیے, کیوکمبرز چاہیے. ویری ہیلدی ایٹنگ کرنا چاہ رہے تھے.
وفومها, and we need garlic. Some have said it means wheat. وعدسها, we need lentil. وبصلها, and we need onions. ओ भाई तुम्हारी अभी ट्रेनिंग की जा रही है, तुम रोज फिरते हो वादी में और तुम वहीं वापस आ जाते हो. Isn't that giving you signal? ऊपर से पका पकाया, ऊपर से न्यूट्रिशियस खाना अल्लाह ताला भेज रहे हैं ताकि तुम ये टाइम यूज करो अपनी रूह को अलाइव करने के लिए, अल्लाह की बात सीखने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करने के लिए. तुम ये सारा टाइम लगाना चाहते हो. अब निकलेगा फूम, अदस, बसल, अब तुम फिर उसे कुक करोगे. यही बात है ना. ये किसकी याद दिला रहा है? ये आयतें किसकी याद दिला रही हैं? पता नहीं ये कौन है. ये बनी इसराइल ही है ना. Lots to learn over here. दूसरा, I would want you to focus on this point for a minute. फदउ लना रब्बका. स्टाइल देखें आप अपने अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें. ये तो नहीं कभी हुआ हमारे साथ कि हम सोच रहे हो कि कोई और हमारे लिए दुआ कर ले बस. अच्छा, एक दूसरे के लिए दुआ बिल्कुल करनी चाहिए. बहुत मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के लिए कबूल होती है बहुत ज्यादा, और फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए भी यही कबूल करे. हमें ये बताया गया है. But you shouldn't have to beg for it and ask for it and put this pressure on people. कोई उम्रे पे जाता है वो मुश्किलात में पड़ जाता है. कितने लोगों के लिए दुआ करें. और सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कोई 50 से 60 से 100 लोग तो कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करना. अब बंदा उनके लिए अगर करता रहेगा वो अपने लिए क्या करेगा. बस एक कह दिया करें अल्लाह जिस जिसकी जो जायज दुआ है अल्लाह ताला कबूल फरमाए. दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ, इन्होंने कहा रब का, आपका रब. तो बंदा कहे रब्बना, हमारा रब, या रब्बी, मेरा रब. ये जो एक एटीट्यूड है ना कि नेक लोगों का तो अल्लाह से बड़ा ताल्लुक है, वो ही करेंगे. नहीं, खुद दुआ करें, अपनी दुआ की स्किल को बढ़ाएं. दुआ करना भी एक स्किल है. रब की तारीफ से शुरू करें, उसकी हम्द से शुरू करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, फिर दीनी दुआएं, फिर दुनियावी दुआएं, फिर अल्लाह ताला से बात, गुफ्तगू. ये भी बंदा एक स्किल है जो सीखता है, समझ कर, सोच कर, दिल की गहराई से. एक तो ये कि खुद दुआ ज्यादा करें. किसी को दुआ के लिए कहने में कोई हर्ज नहीं है, कभी कभार बिल्कुल कहा जा सकता है, but that should be left for once in a while. It shouldn't be a norm कि आप हाथ मिलाएं किसी से और आप कहें अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा. ठीक है. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, काम ऐसा करो कि दूसरा तुम्हारे लिए दुआ करने पे मजबूर हो जाए. तो बेचारे को, अगले को चांस ही ना दो कि वो दुआ ना कर सके. आप when you benefit somebody's life in terms of दुनिया और आखिरा in any way, they end up praying for you. असातिज़ा को कहने की हर वक्त जरूरत नहीं होती आप मेरे लिए दुआ करें. कभी कभार ये कोई खास चीज होती है बंदा कहता, बट दुआ निकलनी चाहिए. वालिदैन के लिए दुआ निकलती है because they've invested themselves in you. खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, ये वाला एटीट्यूड तो नहीं हो सकता कि हमने दूसरे के लिए किया कुछ नहीं मगर हम एक्सपेक्ट करें कि दुआएं. So this is a give and take relationship in that sense. Okay. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं किधर फंस गया हूँ. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. I want you to highlight this because this is the mistake we do so many times in our life. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या क्या
تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. You're gonna exchange the better for the worse. تو تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ بہتر چیز دے رہا ہے, تم اس کو بدل کر بدتر چیز لینا چاہتے ہو in a lot of ways. And so sometimes what our heart desires is not the best thing. اور جو اللہ نے ایک حلال چیز دی ہوئی ہوتی ہے, ہم اسے چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ لوگ حرام نہیں مانگ رہے تھے by the way, but I'm saying sometimes that happens to us. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک. اللہ میرے لیے کافی ہو جائیں وہ چیزیں جو آپ نے حلال کی ہیں انسٹیڈ آف وہ چیزیں جو آپ نے حرام کی ہیں. وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, and make me independent of being reliant on anyone but you. It's a beautiful دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سبحان اللہ, بندہ ان کی ڈیپتھ میں جاتا چلا جائے نا, لگے گا سارے زخم بھرتے جا رہے ہیں. Because he teaches us how to pray and exactly what to pray for. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرَ. اب اتر جاؤ. If that's what you want, go back to some city. Misr literally means city. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو تمہیں مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو. جاؤ سٹی میں, تمہیں اب وہ مشکل زندگی گزارنی ہے, تم جاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو کیا ہوا اس قوم کے ساتھ؟ اور ماری گئیں ان پر ذلت. Gradually they became degraded. Shame and misery were brought upon them. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے. بائی دا وے, جو ریگولر ساتھی ہیں انہوں نے مجھے بالکل نہیں بتایا کہ انہوں نے تفسیر ریڈنگز کی یا نہیں کی. I would want you to and let me know. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا, آج کے لیے آپ لوگوں کو ہسٹری آف بنی اسرائیل کو بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ I'll share some link with you. چلیں جی, moving on. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, and they returned with Allah's wrath. They brought upon themselves Allah's wrath. وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذَلِكَ, یہ کیوں ہوا؟ بی انہم, یہ بی بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز indeed they were rejecting Allah's verses. یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اللہ اکبر, اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا. اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو بغیر حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. They were disobedient وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, and they were crossing limits. May Allah not make us of them. اللہم لا تجعلنا منہم. پنشمنٹس کیا دیکھ رہے ہو؟ غربت, ذلت, رسوائی, اللہ کی ناراضگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے بچنے کے 2 ہی طریقے ہوں گے ٹل آخرہ, حبل من اللہ اور حبل من الناس. یا تو اللہ کی رسی یہ پکڑ لیں یا یہ لوگوں کے تھرو خود کو بچائیں گے. اسرائیل بھی جو کریٹ ہوا ہے وہ کس طرح UN کے تھرو کریٹ ہوا ہے, we know. So when you read their history you will inshallah know more. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے, والنصارى, اور وہ کرسچنز بن گئے, والسابئین, سابینز کون تھے؟ یحییٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے عموماً یہ لفظ آتا ہے, یحییٰ علیہ السلام کی امت. Yahya alayhi salam was a supporter for Isa alayhi salam, just like Harun alayhi salam was a supporter for Musa alayhi salam. They probably lived in Ibrahim alayhi salam's area, worshipped stars and angels. کہتے تھے لا الہ الا اللہ مگر شرک کرتے تھے. بہت ڈرنے کی بات ہے. اوکے,
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا یعنی شرک نہیں کرے گا، اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. یہاں 3 کی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں پچھلی امتوں میں سے بھی، کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا اور یوم آخرت پر ایمان ضروری ہے، وہ اگر کمزور ہو گیا، یہ جو کیا گیا تھا نا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ مر گئے اور پھر انہیں زندہ کیا گیا، this was also a way of reminding them that this is what happens in دنیا. we are here in دنیا, we will die and we will be resurrected. تو یوم آخرت پر اگر ایمان ہمارا پکا نہیں ہے، اس رمضان بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور خاص طور پہ ہمارا آخرت پر ایمان پکا کر دے. بیکاز ہمارے جو گناہ چھٹ نہیں رہے ہوتے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن میں اللہ کے کلام میں مزہ تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں ہماری آخرت کے اوپر شاید فوکس کم ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا have to prove through عملs with deeds، تو they perform good deeds، وہ نیک عمل کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ اتنا لگتا ہے آپ کا اور میرا اجر سیف ہو گیا عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ سے زیادہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاس اجر سیف ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے. They will have neither fear nor regret, neither anxiety nor depression. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا تھا. اب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لٹرلی اللہ تعالیٰ نے اوپر پہاڑ اٹھا لیا تھا. یہ لوگ کسی صورت مان ہی نہیں رہے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا. He came back with scriptures. اس وقت he had chosen 70 men to go with him. اللہ سبحانہ وتعالیٰ spoke with موسیٰ علیہ السلام، بٹ پیچھے جو ذکر آیا نا، they still refused to believe. انہوں نے کہا جب تک ہم سائقہ، جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے ہم یقین نہیں کریں گے. تو اللہ کی طرف سے بجلی آئی، انہیں مارا گیا، انہیں ریسریکٹ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اس کتاب پر عمل کرو گے. مگر اس سب دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے لگ گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور لٹرلی اٹھا لیا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو ابھی طور تم پہ گرتا ہے، کوہ طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. I want you to highlight this part of ayah 63. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. تھام لو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے ٹائٹلی، پکا. یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، ان کو پکا تھام لو. اور یہی ہماری نیت رمضان میں ہونی چاہیے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، ریممبر، فالو. اور یہاں پر وَاذْكُرُوا کے معنی عمل کرنے کے بھی ہیں، کیونکہ جب ایک چیز آپ یاد رکھیں گے تو آپ اس پہ عمل کریں گے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Taqwa will come if you hold on to the book of Allah, the commandments of Allah, and remember them and act upon them. So this is taqwa. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اللہ اکبر، کیا مسئلہ تھا بھائی اس قوم کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. پھر وہ منہ موڑ گئے اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. If there wouldn't have been the grace and mercy of Allah, you surely would have been among the losers. This teaches us also. اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ ہمیں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ چانسز دیتے ہیں. ہاں جی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم یقیناً جانتے ہو کہانی ان لوگوں کی جنہوں نے لمٹس کراس کی، حدیں توڑی سبت کے حوالے سے، سبت کے حوالے سے. The day of Saturday was the holy day of Jews, it still is. اور اس کی اگین یہ سمبولک تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ باقی پورا یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. This was their religious holiday، اور انہیں کہا گیا تھا کہ کوئی دنیاوی کام
نہیں کرنا. آپ آج کے دور میں بھی کئی دفعہ اگر if you happen to be living in the borough Brooklyn in New York, on Saturday sometimes a friendly Jew neighbor will call you and say please switch on the lights because it's Saturday. So actually those of them جو ابھی بھی بہت strict اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا خیال کرتے ہیں. انہیں کہا گیا تھا دنیاوی کام اس دن نہیں کرنا, ٹھیک ہے. بہت اسٹریسڈ آرڈرز تھے. اچھا اللہ کا یہ I'll have to take a moment on this because this is so important. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان کے لیے یہ آئی کہ سیٹرڈے کوئی they were a fishing community. سیٹرڈے کوئی مچھلیاں اوپر آتی تھیں, نظر آ رہی ہوتی تھی سامنے, کسی اور دن اتنی نہیں نظر آ رہی, سیٹرڈے کو نظر آ رہی ہیں, ہے نا. یہ سمجھ لو جیسے کوئی آپ نیت کرتے ہو کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ میں نے چھوڑ دینا, اتنی زیادہ ٹیمپٹیشن اسی گناہ کی پھر آتی ہے. میں نے غیبت نہیں کرنی ہے, آپ نے سوچا بس اب میں غیبت چھوڑ دوں گی, پھر اگلا بندہ کوئی ایسا کام, وہ مچھلی اوپر آ رہی ہے, وہ بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا اب میں غیبت نہ کروں تو کیا کروں, یا بندہ کہتا ہے اچھا بس اب میں نے حلال کمائی کرنی ہے, اور پھر ایک کوئی ایسا پروجیکٹ آ جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. سو واٹ ڈڈ دیز اسمارٹ پیپل ڈو, یہ کیا کرتے تھے, یہ فرائیڈے نائٹ کو نا نیٹس ڈال دیتے تھے وہاں پہ, کہتے تھے ہم نے تو نہیں سیٹرڈے کو کچھ کیا, سنڈے مارننگ جا کے وہ نیٹس پول کر لیتے تھے, وہ مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. واٹ از دس کالڈ, ہیلا یا لوپ ہولز, ٹھیک ہے. مسلمان امت کیا چیزیں کرتی ہے, مثلا اس سے میں طلاق دے دی میاں نے, اس کے بعد کہا اچھا حلالہ کروا لیتے ہیں کسی سے, یہ لوپ ہولز ہیں. یا بندہ کہے میں زکوٰۃ کیوں دوں, میرے اوپر تو قرضہ ہے. او بھائی اگر آپ نے انڈسٹریل لون لیا ہوا ہے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, بٹ آپ کی زندگی تو بہت مزیدار گزر رہی ہے, اور آپ ہالیڈیز تو کر کے آ رہے ہیں ساؤتھ آف فرانس میں, تو آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں دینی ہے. So sometimes we are looking for loopholes and they were looking for loopholes. اور یہ اس لیے تھا کہ سیریس نہیں رہے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم نہیں بات مانتے, we ordered them be detested apes, تم ذلیل بندر بن جاؤ. And it is said there was some disease. اب this could be symbolic also کہ انہوں نے اللہ کے آرڈرز کے چہرے بدل دیے تھے, مسخ کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے لٹرلی ان کے چہرے مسخ کر دیے, ان کی شکل ہی بدل گئی. ایون the punishment was symbolic. Do remember punishments are symbolic. They are related to the kind of sin, the nature of the sin. ابھی بھی کچھ ایسے وائرسز اور ڈیزیزز ہوتے ہیں جس سے فیس چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ واللہ عالم, but this is very scary. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Thus we made their fate an example to their own people. نَكَالًا, ایسی پنشمنٹ جو کہ ایک مثال بن جائے, وہ نکالا ہو. فَنَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور یہ ان لوگوں کے لیے لیسن ہوگا, and it was a lesson for جو اس وقت لوگ تھے ان کے ساتھ اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے. So a lesson for all times to come. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, and it's a warning, عبرت ہے متقین کے لیے for all times to come. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بقرے کو, اور بقرہ یہاں سے سورہ کو اس کا نام ملتا ہے, بقرہ means a cow over here, ٹھیک ہے, بکرا نہیں ہے اردو والا. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم گائے ذبح کرو. Again symbolic, metaphorical, it's beautiful. They were in love with the idea of the cow.
ओके, वो देखे ना पीछे सोने का भी बछड़ा बना लिया, ये सारी कहानी. We are sometimes in love with certain ideas. We are in love with the idea of love. We are in love with the idea of Europe. We are in love. It could be anything. We are in love with the idea of spirituality sometimes. Actually हमारे अंदर वो चीजें हैं या नहीं है, वो अल्लाह आलम. कई दफा अल्लाह ताला छुरी वहीं फिरवाते हैं जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. अल्लाह ताला आफियत में रखे और ना हमें आजमाइश में डाले. मगर जो चीज हमारी कमजोरी बन जाती है ना, कोई इंसान कमजोरी बन गया, कोई ख्वाहिश कमजोरी बन गई, वहीं से कई दफा मसला आता है और वही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग बन जाती है. एंड दैट इज बिकॉज अल्लाह लव्स अस. अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे. मगर इनको कहा गया तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे काउज ही है ना, गाय. अब तुमने बछड़े को ही हलाल करना है अपने हाथ से. रिलेट टू इट, थिंक अबाउट इट. ये सब हमसे क्या कह रहा है. कालू अतत्तखिदुना हुज़ुवा, उन्होंने कहा क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारे लिए इतना सीक्रेट है, हम कैसे कर सकते हैं. क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं. मैं अल्लाह के अहकामात के बारे में मजाक क्यों करूंगा. इस आयत के इस हिस्से से आप क्या सीख रहे हो. अल्लाह के अहकामात के बारे में मजाक करना जहल है. क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया. अब जब उन्हें समझ आ गया दैट ये सब हमें तो करना है, अब दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम. उनका जब आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता ना, अब मैं प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिचुएशंस की कोई मिसालें नहीं दूंगी, लेकिन ये जब आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा था तो आप वक्त चाहते हैं, है ना. अब मैं आपको कहूँ टेस्ट होना है, अभी जैसे रमजान एंड हो रहा होगा मैं सूरह नूर की असाइनमेंट दे दूंगी. अब आप कहें नहीं नहीं अब आप ये बहुत सारी शदीद हमें डिटेल्स बताएं. ठीक है, तो टाइम और थोड़ा टाइम, थोड़ा और टाइम. ये तो बहुत छोटी मिसाल है, खुदा ना खास्ता आई एम जस्ट जोकिंग ओवर हियर. बट जनरली समटाइम्स डू वी डिले डूइंग समथिंग अल्लाह हैज कमांडेड अस टू डू. अभी मैं और थोड़ी बूढ़ी हो जाऊं, अभी मेरे बच्चों की शादी हो जाए, है ना, अभी रिटायरमेंट हो जाए, अभी कर लूंगी, अभी कर लूंगी. ठीक है. कालू दू लना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया. उन्होंने कहा अच्छा कुछ आप डिटेल्स तो बताएं ना. क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओके आई विल गिव यू द डिटेल्स. दे आर प्रिटेंडिंग नॉट टू नो. ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम से ओके लेट्स गेट टू डिटेल्स. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो एक गाय है, ना तो वो बहुत ही वॉर्न आउट है, फारिद नहीं है, वॉर्न आउट नहीं है, इतनी बूढ़ी नहीं है, मेनोपॉजल नहीं है. ठीक है. वला बिक्र, और ना वो बिल्कुल जवान है. अवानुम बैना ज़ालिक, वो मिडिल एज है. फफअलू मा तुअमरून. अब लुक एट द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. वो कह रहे हैं जो तुम्हें करना है ना आप कर लो. एक मिडिल एज सी, ना बहुत बच्ची हो ना बहुत बूढ़ी हो, एक बीच की चलती फिरती सी गाय ले लो. सिंपल इनफ कमांड था. क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा. कांस्टेंट स्टाइल क्या देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ उदउ लना रब्बका, उदउ लना रब्बका. आप अपने रब से कहें बताएं उसका कलर क्या है. How does the color matter? And this story by the way tells us कि sacrificial animals में please colors का कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दें उन बेचारे काले बकरों को. क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गाय होगी जो रिच डीप येलो कलर होगा, खूबसूरत ऑफ वाइट गोल्डनिश कलर. फाक़िउल लौनुहा, इतना ब्राइट होगा उसका कलर कि तसुर्रुन नाज़िरीन, वो देखने वालों को खुश कर देगी. ब्यूटीफुल काउ. Now asking for too many details is making it tougher for them. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. वो कह रहे हैं अच्छा हमें और डिटेल्स चाहिए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं.
وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهِ لَمُهْتَدُونَ، یہ انہوں نے اچھی بات بولی، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے. When do we as a نیشن ایک مذاق بن گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے انشاءاللہ تو اس کی نیت نہیں ہوتی نعوذ باللہ وہ چیز کرنے کی. شاید ان کی بھی نیت نہیں تھی، مگر کہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے انشاءاللہ نہیں بولا ہوتا تو they wouldn't have found out the said cow till قیامت، وہ ڈھونڈتے ہی رہتے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. مزید آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ٹیسٹ آف پیشنس دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی بیکاز ہی از اے ٹیچر، مربی معلم ہوتا ہے نا اس وقت کا نبی رسول، انہوں نے پیشنس سے وہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے، وہ سبڈیوڈ نہیں ہے، یعنی کسی کے انڈر کمانڈ نہیں ہے، وہ ابھی ٹرینڈ نہیں ہے. لا ذلول تثیر الارض، وہ زمین کو، ولا تسقی الحرث، وہ زمین کی ایگریکلچر کے لیے ٹلنگ دا سوئل کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہے. سو دس از کائنڈ آف اے فری اینیمل وچ ہیز ناٹ بین یوزڈ فار دس پرپز ٹل ناؤ. مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، یہ بھی ڈیٹیل بتا دی، اس پہ کوئی داغ دھبے نہیں ہیں. a healthy one free from any blemishes، کوئی بیماری نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے finally now they had no way of getting out of it. انہوں نے کہا اچھا اب الآن، اب جئت بالحق، تم صحیح بات لے کے آئے ہو. آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں دوسرے کو بلیم کرنا. اچھا اب آپ نے صحیح بات سمجھائی ہے، آپ پہلے صحیح بات نہیں سمجھا رہے تھے. الآن جئت بالحق فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ذبح کریں گے. مجھے اور آپ کو کیا دیکھنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کوئی چیزیں ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی عادتیں، کوئی ایسی خواہشات جو لگ نہیں رہا کہ ہم کبھی چھوڑیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں، وہ ہماری کمزوریاں ہیں. could be something as small as overspending or excessive involvement in a social circle, or excessive involvement in music, or excessively in love with clothes. It can be anything.